السلام علیکم۔ چلو السلام علیکم مول صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ہمارے پاکستانی بینک کے مثلا حبیب، یو بی ایل، مسلم کمرشل اور آل آئٹ بینک، یہ اسلامی ہیں یا کہ غیر اسلامی ہیں؟ ان میں انویسٹ کرنا یا ان سے کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ پوچھا تھا کہ بھئی کون سے بینک جو ہیں اسلامک ہیں، کون سے نان اسلامک ہیں۔ دیکھیں زیادہ تر تو بینک تو سارے نان اسلامک ہی ہوتے ہیں نا۔ پاکستان میں بھی جن کے نام آپ نے لیے تھے وہ سارے اکثر جو ہے وہ اسلامک بینک تو نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں کوئی پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلامی ہے۔ تو آپ دیکھیں ایسا ہے کہ کچھ تو بینک ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے میزان بینک ہے، دبئی اسلامک بینک ہے اور کوئی بینک ہیں، تو اور ان کے جو پینلز ہوتے ہیں، ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، اس میں مفتی حضرات موجود ہیں، شیخ موجود ہیں جو ان کی شرعی طور پہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جو مکتبہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ان کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، اور ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک بڑا گروپ ہے، وہ ان کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو لہذا اب دونوں طرف رائے ہیں، تو پرسنلی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء جو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور جو مفتی حضرات، تو میرے نزدیک وہ زیادہ صحیح بات ہے، کیونکہ کم سے کم انہوں نے کوئی ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے، کوئی ایک راستہ نکالا ہے نا، تو امت کے لیے راستہ بھی تو نکالنا چاہیے۔ تو میری رائے میں جو مفتی کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بینک ہے اور یہ اس کے اندر جو جتنی بھی پروڈکٹ ہیں جو آپ انویسٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی آپ لیزنگ کرتے ہیں، فائنانس کرتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، کچھ بھی، تو وہ یا آپ ان کو پیسہ ان کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں، تو میری رائے میں جو ہے وہ جو حضرات نے فتویٰ دیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور باقی ہم دوسرے جو حضرات ہیں ان کی کا بھی احترام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کو ڈسرسپیکٹ کریں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی رائے کا بھی۔ تو اس لیے وہ بات چل رہی تھی نا کہ جب کسی معاشرے میں، دیکھیں کسی ملک میں جب کاروبار ختم ہو جائے، اصل تو پیسہ جو جنریٹ ہوتا ہے وہ تو کاروبار میں لگانے سے جنریٹ ہوتا ہے نا۔ جب ہر آدمی پیسہ کاروبار میں لگائے، مارکیٹ میں لگائے، تو اس سے سرکولیشن بڑھتی ہے۔ جب سرکولیشن بڑھتی ہے، خوشحالی آتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، تو اس سے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے اور ایک آدمی کی جیب سے نکل کر کئی لوگوں کی جیب میں جاتا ہے۔ تو یہ جب ہوگا جب وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، معاشی استحکام منحصر ہوتا ہے سیاسی استحکام کے اوپر، اور سیاسی استحکام وہاں پہ ہوگا جہاں پر اسٹیٹ، ریاست اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور صاف اور شفاف جو ہے وہ الیکشن کروائے، اور اس بات کو میک شور کرے کہ جس کو ووٹ دیا ہے وہی منتخب ہوا ہے، اور پھر تسلسل ہو۔ یہ نہیں کہ جی 2 سال جمہوریت چلے، پھر کوئی آ کے بیٹھ جائے، پھر آپ حکومت ختم کر دیں، پھر دوسرے کو بٹھائیں، پھر تیسرے کو بٹھائیں، پھر پہلے کو آپ کہیں وہ چور ہے، چور چور کا نعرہ لگائیں، اور مقدمات پہ مقدمات بنائیں، اور جلا وطن کرنا پڑ جائے، جیل جانا پڑ جائے، پھر دوبارہ اس کو لے کے آئیں اور کبوتر اڑوائیں، اور آپ کہیں کہ سارے مقدمات ختم ہیں، پھر دوسرے کو پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں۔ تو اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں اکانومیاں نہیں چلا کرتی، وہاں پہ معاشی استحکام بھی نہیں آتا، تو جو آج کل ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ پھر، اور انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہو تو لوگ پیسہ پھر بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اسی سے پھر لوگ گزارا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ رکھتا ہے، اب نان اسلامک بینک ہے، وہ 22 لاکھ روپے اس کو سالانہ مل رہے ہیں، 22 لاکھ روپے، تو وہ کون آدمی ہے جو کروڑ روپے کاروبار میں لگائے گا؟ کاروبار میں پھر وہ رسک ہے، نفع نقصان ہے اور ہیڈک ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور نان اسلامک یعنی اسلامک بینک میں رکھتے ہیں تو آپ کو 18 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں 18 لاکھ روپے 1 کروڑ پہ، تو وہ آدمی کام کرے گا؟ وہ تو کام نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی میں تو جو بھی میرے پاس 10 15 20 کروڑ روپے ہیں میں سارے بینک میں رکھ دیتا ہوں، اور جو ہے، اور کتنے لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ اس سے پھر ملک نہیں چلتے، اس سے اکانومیاں نہیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات عرض کرنی تھی۔ باقی یہ آپ دیکھ لیں وہاں جا کے کہ جس کے پاس فتویٰ ہو اور ان کی ایڈوائزری شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے، اس کے اندر اگر مفتی ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، تو بالکل آپ پھر ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔